محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان کے وقت صرف یہ ایک کام کر لیں، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ 90% لوگ یہ راز نہیں جانتے۔ اذان تو ہم روز سنتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں، لیکن اذان کی آواز کانوں میں آنا، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ آپ لوگ اپنے آپ کو خوش قسمت مانیے گا کہ جب اذان ہوتی ہے اور اس وقت آپ اذان کو سنتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو اتنے دیندار ہوتے ہیں کہ اذان کی آواز سن کر ٹی وی کی آواز کم کر دیتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، لیکن اٹھ کر نماز کو نہیں جاتے۔ بہت سے لوگ اذان ہوتے وقت اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول رکھتے ہیں، کسی سے باتیں کرتے ہیں، یا پھر اذان پر دھیان نہیں دیتے، یا پھر جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں مگن رہتے ہیں۔ دوستو، اس سے آپ کی زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اذان کے وقت میں کچھ ایسے کام ہیں جو آپ کر لیں گے تو آپ کی زندگی مالا مال ہو جائے گی۔ پورے دن میں صرف آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، جو میں آپ کو آگے اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس سے آپ لوگوں کی پوری زندگی بدل کر رہ جائے گی۔ جی ہاں دوستو، کچھ جگہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر بندہ اذان کے وقت میں سچے دل سے جو دعا مانگے گا تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ اذان کے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، ہم سب کو پتا ہے کہ اذان جیسے ہوتی ہے، اگر ہم اذان کے ساتھ ساتھ اذان کو دہراتے ہیں، لیکن اس میں بھی بہت سارے لوگ غلطی کر دیتے ہیں۔ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اذان کو اگر ہم دہرا دیتے ہیں، اس سے ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں۔ یہ سارے سوال ایک عام مسلمان کے ذہن میں آتے ہی ہوں گے۔ تو آئیے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انہی سارے سوال کے جواب دوں گا انشاءاللہ، اور بس آپ لوگوں سے اتنا کہوں گا کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اذان تو آپ لوگ روزانہ سنتے ہی ہوں گے۔ اگر آپ لوگ اذان کو صحیح طریقے سے دہرا لیں گے، جس کا طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، تو آپ لوگ جان لیجئے گا آپ کو کتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ اذان کا مطلب ہے خبر دینا یا اعلان کرنا۔ اسلامی شریعت کی زبان میں اذان ان الفاظوں کو کہا جاتا ہے جن لوگوں کو خبر دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، مسجد میں آئیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ فرض نمازوں کو ادا کرنے کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ میرے پیارے دوستو، جس بستی سے اذان کی آواز آئے تو معلوم چل جاتا ہے کہ یہاں کے رہنے والوں میں بھی مسلمان بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار یا صحابہ سب جہاد کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو جس بستی سے اذان کی آواز سنتے تو اندازہ لگا لیا کرتے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنا کرو تو یہ جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، اللہ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا، اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا، اور 1,000 گناہ مٹا دے گا۔ یہ سن کر خواتین عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے دگنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آج کل ہم خود یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم قدم قدم پر گناہ کر رہے ہیں، اور اگر اذان ہوتی ہے اور ہم اس کو صحیح طریقے سے دہرا لیتے ہیں تو عورتوں کو 1 کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں ملیں گی، اور 1,000 درجات بلند ہوں گے، 1,000 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور مردوں کو اس کا دگنا ملے گا۔ تو سوچو، جس وقت میں اذان ہوتی ہے اس وقت ہم کیا کھوتے ہیں۔ اذان کو دہرانے کے کچھ اور بھی فائدے ہیں، وہ آپ لوگ دھیان سے سن لیجئے گا۔ پیارے دوستو، اذان کا جواب کیسے دیا جائے؟ واضح رہے کہ اذان در حقیقت نماز کے لیے اعلان ہے۔ اصل عبادت نماز ہے،
جو ہر عقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، لہٰذا اذان سن کر نماز میں مشغول ہونا ہی اذان کا جواب دینا ہے، جو شرعاً واجب ہے، اور زبانی جواب دینا یعنی اذان کے الفاظ ہر آنا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 4 شخص بڑے سنگ دل اور بے رحم ہیں۔ نمبر 1 وہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرے۔ نمبر 2 وہ جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی صاف کرے۔ نمبر 3 وہ جو اذان سنے اور اس کا جواب نہ دے۔ نمبر 4 وہ جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ زبان سے اذان کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ مؤذن کہے وہی الفاظ دہرائیں۔ جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہیں تو اس کے بدلے میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں۔ اذان کا جواب مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں اور درج ذیل دعا پڑھیں جو اسکرین پر میں آپ کو دکھانے والا ہوں۔ پیارے دوستو، یہ دعا یاد کر لیجئے گا اگر آپ کو یاد نہیں ہے، اور یہ جب بھی اذان سنیں آپ تو یہ دعا اس اذان کے بعد یہ دعا ضرور پڑھیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ کلمات کہے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا۔ وہ جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دے گا۔ جب بھی اذان ہو رہی ہو تو آپ جو کہہ رہے ہیں اسے وہیں روک دیں اور اذان کو پورا سنیے گا اور دہرائیے گا۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں اور اذان ہو رہی ہو تو آپ قرآن پاک کی تلاوت روک دیں اور اذان سن کر دہرائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترکیب کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگے۔ لوگوں نے اپنی الگ الگ رائے پیش کی۔ کچھ صحابہ نے رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان کچھ ایسے الفاظ سے سنے۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، اب نماز کے وقت تم یہی الفاظ بلند آواز سے ادا کیا کرو۔ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن گئے جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ اس بات سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ دنیا میں اذان پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن یعنی اذان دینے والے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک ساری چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسری مخلوق سبھی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جائے اور اذان کے کلمات کا جواب دے۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی مسجدوں سے اذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ خلوص دل سے اذان کا جواب دینے والوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ لہٰذا جب بھی اذان ہو ہم سبھی کو کچھ دیر کے لیے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلے صف کے اجر و ثواب کا علم ہو، اگر انہیں اس کے لیے گر اندازی بھی کرنا پڑے تو وہ کر اندازی ضرور کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، میں نے دیکھا کہ تم بکریاں اور جنگل کو پسند کرتے ہو۔ جب تم اپنی بکریاں یا جنگل میں ہو تو نماز کے لیے اذان کو اور خوب بلند آواز سے کہو۔ میرے پیارے دوستو، کیونکہ مؤذن کی اذان کو جو بھی جن یا انسان یا دوسری مخلوق سنے گی وہ قیامت کے روز اس کے لیے گواہی دے گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہے
پیارے دوستو، یہ ویڈیو ہر اس شخص کے پاس پہنچنی چاہیے جو مسلمان ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اذان کے صحیح مطلب دہرانے کا آپ کو آج پتہ چل گیا ہوگا، اور اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔